میرے عزیز ہم وطنوں، میرے ملک پاکستان کے اندر بڑی تنظیمیں، مذہبی بھی، سیاسی بھی، ہاں جی، اور سماجی بھی بہت سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، لیکن ان ساری تنظیموں کے مابین درمیان ایک عجیب ملنگوں کا، اللہ والوں کا ٹولہ جو کسی تنظیم کی طرح نہ کوئی اشتہار بازی ہے، نہ کوئی اعلانات ہیں، نہ کوئی شور شرابہ ہے، نہ کوئی خون خرابہ ہے، نہ کسی کو جی ستانا ہے، نہ کسی کو جو ہے وہ جی وہ کچھ وہ کیا کہتے ہیں ہٹ کرنا ہے، کچھ بھی نہیں۔ امن سکون کے داعی، دین اسلام کے داعی، یہ نہ کوئی تنظیم ہے، نہ کوئی تحریک ہے، یہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک درد لے کے چلنے والی جماعت بن گئی، افراد ملے، ہاں جی، اور ایک جماعت کی شکل اختیار کر گئی۔ حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالی کاندھلوی، اللہ کروڑوں رحمت حضرت کے مرکز پہ نازل فرمائے، حضرت نے امت کی فکر کی اور امت کو رخ دینے کی کوشش فرمائی۔ الحمدللہ چلتے چلتے رفتہ رفتہ 1 2 3 چلتے کرتے اللہ کا کرم ہوا کہ امت کے اندر بیداری پیدا ہونی شروع ہوئی، امت دین کی طرف آنے لگی، اور یہ دعوت اٹھی بر صغیر پاک و ہند سے۔ بستی نظام الدین چھتا والی مسجد، وہاں سے چھوٹی سی مسجد سے آغاز ہوا، بستی نظام الدین سے آغاز ہوا۔ چونکہ نیت میں خلوص تھا، امت کا درد تھا، اللہ تعالی جل شانہ راہیں کھولتے گئے اور امت جڑتی چلی گئی۔ اور آج پوری دنیا کے اندر ایک بات عرض کروں، قانون فطرت ہے کہ جس زبان کی دعوت چلتی ہے یا جس زبان میں کسی کی دعوت چلتی ہے وہ زبان دنیا میں عام ہوتی ہے۔ ہمارے قرن اول میں، اسلام کے ابتدائی مبارک دور میں، اہل عرب نے اسلام کی اشاعت کا بیڑا اٹھایا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، پھر تابعین، تبع تابعین، پھر اس کے بعد ائمہ، فقہاء، محدثین، ہاں جی، اور اولیاء، جو بھی آگے بنتی گئی، شاخیں نکلتی گئی، کام پھیلتا چلا گیا۔ تو عربوں نے دعوت شروع کی، اللہ نے عربوں کو عام کر دیا۔ افریقہ کے ممالک میں دیکھو عربی بولی جا رہی ہے، فجی لینڈ میں دیکھو عربی بولنے والے نظر آئیں گے، بلکہ دنیا کا شاید کوئی ملک ایسا ہو جہاں مسلمان ہوں اور عربی نہ جانتے ہوں یا نہ بولتے ہوں۔ ہمارے تو انگریزی بولنے والے کو پڑھا لکھا کہا جاتا ہے، چلو یہ تو ایک وہ الگ ہی موضوع ہو گیا، جب چھوڑے اس کو، اس پہ پھر کوئی موقع ہوا تو اس میں بات کریں۔ تو بات کر رہا تھا کہ جس زبان کی یا جس زبان کے اندر دعوت چلے گی، اللہ اس زبان کو عام کریں گے۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد یا 13 صدیاں، 1350 سال کے بعد پاک و ہند سے دعوت و تبلیغ کا آغاز ہوا۔ یہ دعوت و تبلیغ نام دیا گیا ہے، عام ہو گیا، مقبولیت عامہ ہوگی، چل پڑا، ورنہ یہ تو تحریک اسلامی ہے، مسلمانوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا، محرک کرنا، ان کو جو ہے فکر مند کرنا کہ دیکھو بھئی اللہ تعالی جل شانہ نے ہماری سب کی، ہماری نسلوں کی، ہمارے متعلقین کی، ہمارے اہل محلہ کی، ہمارے اعزاء اقربا کی، ہمارے بستی والوں کی، ہمارے شہر کی، ہمارے ملک کی، عالم بھر کے انسانوں کی اللہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی جو ہے وہ دین کے اندر رکھی ہے۔ یہ دعوت ہے۔
دین زندگی میں آئے گا، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اور دین کی ضرورت ڈاکٹر کو بھی ہے، انجینئر کو بھی ہے، کسان کو بھی ہے، حاجی صنعت کار کو بھی ہے، مزدور کو بھی ہے، ملازم پیشہ کو، ہر ایک کو ضرورت ہے، مرد کو بھی ہے، عورت کو بھی ہے، پڑھے لکھے کو بھی ہے، ان پڑھ کو بھی ہے، شہری کو بھی ہے، دیہاتی کو بھی ہے، بوڑھے کو بھی ہے، جوان کو بھی ہے۔ تو بھائی سب آئے دین سیکھیں۔ یہ ہے دعوت و تبلیغ کا منشور مقصد۔ قبر آخرت کی بات ہے، نہ کسی کو چھیڑتے ہیں، نہ کسی سے الجھتے ہیں، نہ کوئی مناظرہ ہے، نہ کوئی مباحثہ ہے، نہ کوئی چندہ ہے، بس اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال جان وقت کو لے کے اللہ کے راستے میں نکلنا اور انسانیت کی فکر کرنا۔ تو میرے بھائیوں، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہم پیغمبر نبی مانتے ہیں، ایسے ہی خاتم النبیین مانتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تو ہمارے بڑے یہ فرماتے ہیں کہ باب نبوت بند ہو چکا ہے، کار نبوت جاری و ساری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اللہ تعالی جل شانہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم والی یہ مبارک فکر، مبارک کڑھن، مبارک محنت اللہ نے امت کے ہر فرد کو نصیب فرما دی جو اس میں لگے، اور یہ سعادت ہے۔ تو جو ہمارے بڑوں نے ترتیب بنائی ہے چلنے کی اس راستے میں، اس ترتیب پہ آئیں، اپنے آپ کو چلائیں۔ اللہ جل شانہ دنیا آخرت کی کامیابیاں، شادمانیاں مسرتیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی جل شانہ ہمیں عالم بھر کے انسانوں میں ہدایت کے آنے کا ذریعہ بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔